جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم نشست کا معقول انتظام ہے، لہذا جو نشستیں خالی ہیں اس کو پہلے پر کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم و بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محرم الحرام کی ہماری دوسری مجلس ہے۔ ہمارے کرم فرما حضرت جناب محمد حنیف صاحب جب میری تاریخ لی تھی انہوں نے، تو اس وقت تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ یہ پروگرام پروجیکٹر والا ہوگا۔ آواز بڑھائیے بھائی، آواز کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ صرف تقریر کا پروگرام ہے، شہدائے کربلا کے تعلق سے فضائل اہل بیت پر آپ کو کلام کرنا ہے، کچھ کہنا ہے۔ لیکن بامبے آنے کے بعد آج سے صرف 2 یا 3 روز پہلے میرا جلسہ جب کماڈی پورہ میں تھا، وہاں پہ ملاقات ہوئی تو حنیف بھائی کا حکم ہوا کہ پروجیکٹر اسکرین بھی پروگرام میں لگائی جائیں گی۔ حالانکہ پروجیکٹر پروگرام جو ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ تیاریاں کرنی پڑتی ہے پہلے سے، ایک دم اچانک اگر کوئی پروگرام پروجیکٹر کا لے لے تو ممکن نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ان کا بہت اصرار تھا، لہٰذا پھر میں نے بھی اس کو قبول کر لیا ان کی اس بات کو کہ ٹھیک ہے، آپ پروجیکٹر اسکرین لگانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ گفتگو ہو، کچھ دکھایا جائے، کچھ سمجھایا جائے، کچھ سنا جائے، سنایا جائے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، پھر اسی پروگرام کو ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا آج جو کچھ گفتگو ہوں گی بظاہر عنوان سے ہٹ کر نظر آئیں گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو جو بھی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں اور دکھاؤں اس کا تعلق محرم الحرام سے بہت حد تک ہوگا۔ آج یہ جو کچھ دکھایا جائے گا، آپ جس کو سنیں گے، دیکھیں گے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے اس طرح کے پروگرام پروجیکٹر کے کہ ایک انٹرٹینمنٹ کا مسئلہ ہے یا ایک انٹرٹینمنٹ کرنا ہے کسی کو، بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ اس طرز کے پروگراموں کی میں نے جو ہندوستان بھر میں ابتدا کی، اور تحدیث نعمت پہ کہتا ہوں کہ پہلا شخص تھا جس نے پروجیکٹر اسکرین کے ذریعے پروگراموں کی اس طرح کی ترتیب بنائی اور اس طرح سے کام شروع کیا۔ لیکن آج اور بھی اہل سنت کے ہمارے علماء اور اسکالر اس طرح کے پروگرام کرنے اب شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے۔
یہ پروجیکٹر پروگرام کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ حقائق، وہ حقیقتیں سامنے لائی جائے، حالات زمانہ کے پیش نظر جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں ہمارے عقائد کو لے کر، ہمارے نظریات کو لے کر، ان عقائد و نظریات کو آپ کو دکھایا جائے، سنایا جائے اور پھر اس کی قرآن و حدیث سے تردید کی جائے، جواب دیا جائے، تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت، جس کو آج بریلوی مکتب فکر کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن بہرحال یاروں نے اگر یہ نام دیا ہے تو یہ نام بھی ہم نے قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہمیں بریلوی سے ہی جاننا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہماری پہچان یقیناً اعلیٰ حضرت ہے، اور ہم ہر اس شخص کو بریلی مانتے جو کبھی بریلی گیا نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو عقائد و نظریات، جو قرآن و حدیث کے نظریات تھے، جو رسول اللہ نے عقیدہ بتایا، جو صحابہ نے بتایا، اس پر جو بھی عمل پیرا ہے اور اس کو مانتا ہے وہ بریلوی ہے، اگرچہ اس نے بریلی نہ دیکھا ہو۔ آئیے کچھ تمہیدی میں پہلے گفتگو کروں گا تاکہ اس پس منظر میں جب آنے والی گفتگو کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی۔ اسلام کے دو بنیادی شعبے ہیں، جانتے سب ہے لیکن میں صرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اسلام کی بنیادیں دو بنیادی شعبوں پر ہے۔ اسلام کا ایک شعبہ جس کا تعلق عقائد سے ہے اور ایک شعبہ اعمال سے ہے۔ دو شعبے ہیں اسلام کے، اور اس پر کسی بھی جماعت کا، کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف و انکار نہیں ہے۔ عقائد میں ایمانیات آتی ہے، اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، توحید کو کیسے ماننا چاہیے، رسالت کو کیسے ماننا چاہیے، یہ اس کا تعلق عقائد کے شعبے سے ہے۔ عقائد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، جنت اور دوزخ پر بھی ایمان رکھنا کہ یہ ہے اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، قبر پر عذاب قبر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں پر، نیک بندے پہ قبر میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، گناہگار بندے پر عذاب ہوتا ہے، موت اور حیات کا دینے والا رب کائنات ہے، یہ تمام چیزیں عقائد کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ عقائد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، مثلاً سرکار کو تمام انبیاء میں افضل ماننا، خاتم النبیین ماننا، نبی کی رسالت کا اقرار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب ماننا، سرکار کی تعظیم کا اور عزت کا قائل ہونا، یہ سب عقائد کے تعلقات رکھتی ہے شعبے۔ دوسرا شعبہ آتا ہے اعمال کا۔ عقائد کے بعد اعمال کا نمبر لگتا ہے۔ پہلے اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کوئی کام نہیں آنے والے۔ پہلے آپ کو عقیدہ درست کرنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو سمجھنا اور جاننا ہے، انبیاء اکرام کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب عقائد پہ آپ مکمل ہو جاتے ہیں اور عقائد کو آپ سمجھ لیتے ہیں، خدا کی وحدانیت کے قائل ہو جاتے ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مفہوم کو اچھی طرح سے آپ قبول بھی کرتے ہیں دل و جان سے، تو اس کے بعد اب دوسرا نمبر آتا ہے اور وہ ہے اعمال۔ اور اعمال میں سب سے افضل ترین بتایا گیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، لین دین، معاملات، عبادات، اور اس کے تعلق سے پڑوسی کے حق، اولاد کے حق، والدین کے حق، یہ تمام حقوقوں کو جاننا، حقوق العباد، اور اس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں اعمال کے اندر۔ اللہ کا حق کیا ہے، اسی کی عبادت کی جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے، اسی کو خالق کائنات اور رب حقیقی تسلیم کیا جائے، اسی کو سجدے کے لائق سمجھا جائے، اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کا تعلق عقائد سے بھی اور اعمال سے بھی ہے۔ دل میں اقرار کرنا عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا عملی مظہر اپنے آپ کو بنانا، عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کے لیے عبادت کرنا، اس کا تعلق اعمال سے ہے۔
5 वक्त नमाज पढ़ने जाना, नमाज फ़र्ज़ है, इसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है, उसकी फ़र्ज़ियत को मानना अक़ीदे का ताल्लुक़ है। नमाज का मुनकिर काफिर है, इस पर भी किसी का इख्तिलाफ नहीं कि जिसने नमाज का इनकार किया वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो इस्लाम में ये भी अकायद से है कि नमाज की फ़र्ज़ियत का कायल होना, मगर नमाज पढ़ना इसका ताल्लुक़ अमल से है, इकरार करने का ताल्लुक़ ईमान से है, और उस पर अमल करना उसका ताल्लुक़ अमाल से है। गर्ज़ के अमाल में बहुत सारी चीज़ें आती है। मिसाल के तौर पे आप तकरीर सुन रहे हैं, इसका भी ताल्लुक़ अमाल से है कि इस पर भी अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाता है कि अच्छी बातें बयान की जाए, अच्छी बातें सुनी जाए, अल्लाह रसूल की गुफ्तगू सुनी जाए, बयान की जाए, इसका भी ताल्लुक़ अमाल से। गुनाहों से बचा जाए, इसका भी ताल्लुक़ अमाल से है। मसलन अल्लाह ने शराब हराम की, शराब ना पिएँ, नशाखोरी ना करें, ज़िना ना करें, बदकारियाँ ना करें, ग़ीबत ना करें, किसी की बुराई बयान ना करें, ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ अमाल से है। मगर याद रखिए कि आमाल की ख़राबी अल्लाह की बारगाह में काबिल माफ़ी हो सकती है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रब्ब कायनात चूँकि करीम है, रहीम है, फ़ज़ल फरमाने वाला है, रहमान है, अपनी रहमत के तुफ़ैल बदआमालियों को माफ़ कर देगा, जिस बदआमाली को चाहेगा माफ़ फरमा देगा। और यही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत पर भी हमारा ईमान है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में आया, जिसको मुस्लिम ने, बुखारी ने, इब्न माजा, नसाई, अबू दाऊद, सित्ता की और तमाम दूसरी कुतुब अहादीस में यह हदीस मौजूद है, जिस पर इजमा अहले सुन्नत है, मुतवातिर हदीस है, और ना सिर्फ मुतवातिर बल्कि इजमा अहले सुन्नत के साथ ये हदीस मौजूद है, जिस पर किसी का भी इख्तिलाफ नहीं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार कहते हैं शफ़ाती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफ़ात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है, मैं अपनी उम्मत के बड़े गुनाहगारों की शफ़ात करूँगा। तो गुनाह का ताल्लुक़ बदअमालियों से है। तो अगर बदअमली हो जाए, अमल में कोताही हो जाए, अमल बंदे ने नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में काबिल माफ़ी है। अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा, चाहेगा तो सज़ा देगा, मगर इस पर भी अक़ीदा है कि सज़ा के बाद अंजाम जन्नती है। जो बदआमालियाँ की उसकी सज़ा भुगतेगा। सरकार की शफ़ात अगर मैसर आनी है तो सज़ा से पहले ही शफ़ात हो जाएंगी, सज़ा कुछ पाएगा, शफ़ात के ज़रिए जहन्नम से निकलकर जन्नत की तरफ चला जाएगा। चुनांचे आला हज़रत फरमाते हैं कि हर सुन्नी सहील अक़ीदा की शफ़ात होना, जन्नत में उसका जाना ये वाजिब है। हर सुन्नी सहील अक़ीदा जन्नत में जाएगा, बशर्त है कि उसका ईमान सलामत हो। तो ये सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है, इस पर बहुत लंबी तवील गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मौजू नहीं है चूँकि वो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात मुसल्लम है कि अगर आमाल में कोताही हो जाए, हालांकि कोताही करना नहीं चाहिए, आमाल अच्छे हैं तो इनाम व इकराम है, नवाजिशात है, अजाब जो भुगतना है वो भी नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह का मामूली अजाब भी बड़ा शदीद है। एक माचिस की अगर तिल्ली हम जलाएं और एक छोटी सी जो शोला और एक चिंगारी निकलती अपने हाथ पर ले, तो हम अपने आप को इतना बेबस और कमज़ोर पाते हैं कि उस आग की तपिश को भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो पूरा जिस्म जब जहन्नम में भड़काया जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। तो हम मामूली सा भी अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर अमाल अच्छे हुए तो अल्लाह अपने फजल व करम से बख्श देगा, जहन्नम में भी जाना ना पड़ेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बदअमली किया, बेअमली पर आमादा रहा, बदअमली करता रहा, नमाजों को छोड़ता रहा, नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं दी, सज़ा होंगी, लेकिन जन्नत में जाना वाजिब है, जन्नत में ज़रूर जाएगा, सज़ा के बाद ही अगरचे हो। तो अमाल की कोताही काबिल कबूल, लेकिन बदअक़ीदगी, अक़ीदे की ख़राबी ये काबिल कबूल नहीं है। अक़ीदा ख़राब हो तो इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह के ताल्लुक़ से अक़ीदा हो, चाहे अंबिया इकराम के ताल्लुक़ से अक़ीदा हो, चाहे रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से अक़ीदा हो, वहाँ ज़रा सी भी अगर कोताही की गई, ज़रा सी भी लर्जिश वाक़े हुई, अक़ीदे में ज़रा सा भी तज़ल्ज़ुल वाक़े हुआ, ईमान बर्बाद हो गया। क्योंकि अक़ीदा दर हकीकत ईमान का दूसरा नाम है।
عقیدہ درست ہے تو آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور عقیدہ غلط ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی پکا مسلمان سمجھیں، کتنی ہی نمازیں پڑھیں، کتنی ہی زکاتیں ادا کریں، کتنی ہی حج کر لیں، مگر عقیدہ خراب ہے تو آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کتب حدیث کے ذخیرے کھنگال ڈالیے، بخاری سے لے کر حدیث کی ہر چھوٹی سے بڑی کتاب تک سب دیکھ ڈالیے، آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول کا کوئی یہ قول ہو یا یہ فرمان ہو کہ سرکار نے کہا ہو کہ جس کے عقیدے میں بھی خرابی ہے، عقیدے میں بھی کمی ہے، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بلکہ اس کے برعکس حدیث میں کیا ملے گا کہ جس کے عقیدے خراب ہے، نبی پاک فرماتے اس کو میری شفاعت حرام ہے، میری شفاعت سے وہ محروم ہے، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہے اگر اس کا ذرا سا بھی عقیدہ خراب ہے۔ تو عقیدے کی درستگی اصل ہے، گویا عقیدہ بنیاد ہے اور اعمال اس پر کھڑی ہوئی تعمیر شدہ عمارت ہے۔ بنیاد مضبوط ہے تو عمارت مضبوط ہوگی، بنیاد کمزور ہے تو عمارت بھی ختم ہو جائے گی۔ آج سلامت دکھ رہی ہے، کل نہ کل ڈہ جائیں گی۔ اور عقیدے کی اصل کیا ہے؟ عقیدے کی جان کیا ہے؟ عقیدے کی اصل جان ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت رسول ہے، رسول سے اگر محبت کا رشتہ قائم ہے تو عقیدہ بھی سلامت ہے، ایمان بھی سلامت ہے۔ اور اگر اسی میں کوتاہی آ گئی، وہیں پر ہی اگر شبہات آ گئے ذہن میں، رسول کی ذات کو لے کر عقیدہ درست نہیں ہے، تو آپ اللہ کے تعلق سے کتنا ہی اچھا عقیدہ رکھیں، اپنے آپ کو موحد کہیں، توحید کا ٹھیکیدار سمجھیں، مگر آپ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ کیونکہ دنیا میں توحید کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی مذہب منکر نہیں ہے۔ بظاہر جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو توحید کے وہ بھی منکر نظر نہیں آتے۔ یہودیوں کی طرف دیکھیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم ہمارے ہندوستان کے ہمارے ہم وطن بھی یہ کہتے ہیں کہ ایشور ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں۔ تو توحید کے تعلق سے، خدا کے ایک ہونے کے تعلق سے کسی کا بھی جو ہے انکار نہیں ہے۔ سارے ایمان کا مدار رسول اللہ کی ذات کو لے کر ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو مثال دی 1000 سال کی زندگی دے دی جائے اور وہ 1000 سال تک روزانہ 1,00,000 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ نہ کہے تو وہ کافر ہے۔ 1000 سال تک وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہا، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتا رہا، مگر رسول کی رسالت کا منکر ہے، سرکار کی رسالت کا اقرار ہی نہیں کیا۔ روزانہ 1,00,000 مرتبہ اگر وہ کلمہ پڑھے اور نبی کا نام نہ لے، نبی کو نبی تسلیم نہ کرے، رسول کو کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، شاہ عبدالحق فرماتے 1000 سال کی عمر تک بھی کرتا رہے تو کافر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل کلمہ تو محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ پہ کسی کا انکار بھی نہیں ہے۔ کسی پوچھنے والے نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مسئلہ، حضور آپ وقت کے فقیہ ہے، حجت الاسلام کہلاتے ہیں، بتائیے ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہو، عالم سکرات میں، عالم نزا میں ہے، حال یہ ہے کہ بس کچھ سیکنڈ باقی ہے سانسیں نکلنے کے لیے، سانسیں اکھڑ جائیں گی، روح نکل جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے، سرکار ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کا وصال کے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا خاتمہ توحید و رسالت پر ہو گیا، اقرار توحید اور اقرار رسالت، وہ جنتی ہو گیا۔ اب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے خاتمہ ایمان پر ہو، مگر سانس تو صرف اتنی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا کہ دم نکلا، محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گا، دم نکل جائیں گا۔ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کو چھوڑتا ہے تو دم نکل جائیں گا۔ کلمے کے پورے جز کو نہیں پڑھ سکتا، کیا کرے وہ شخص؟ امام غزالی فتویٰ دیتے ہیں اس کو لا الہ الا اللہ چھوڑ کر محمد رسول اللہ کہہ دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس نے محمد رسول اللہ کہا، اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ مومن ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ میں
اقرار توحید بھی ہے، اقرار رسالت بھی ہے کہ کہنے والا کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کو بھی مانا اور محمد کو رسول بھی مانا. سبحان اللہ. نعرہ دونوں چیزیں تکبیر، آ گئی. نعرہ رسالت. تو معلوم ہوا کہ اصل کلمہ تو محمد رسول اللہ ہے. اور کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ رب کائنات اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر جگہ اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے، مگر کلمہ جس سے مومن مسلمان ہوتا ہے، وہ کلمہ جس سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کلمے میں اپنے محبوب کو بعد میں رکھا، پہلے اپنا ذکر کیا. وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے کتنی عشق میں جواب دیا تھا. کہا سنو کافر کے بارے میں قرآن میں آیا انما مشرک نجس، مشرک تو نیرے ناپاک ہے. مشرک جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. اب وہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، مگر کلمے سے پہلے ابھی ناپاک ہے. تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو زبان کی طہارت ہو جاتی ہے. اب طاہر زبان سے کہتا ہے محمد رسول اللہ. تو اللہ نے نہ چاہا کہ میرے محبوب کا نام ناپاک زبان سے لیا جائے، پہلے اپنا ذکر فرمایا، اپنا نام نامی اس میں گرامی رکھا تاکہ میرے نام سے زبان کی طہارت اور پاکیزگی ہو جائے. اور جب تیری زبان پاک ہو گئی اب میرے محبوب کا ذکر کر. سبحان اللہ. یہ شان ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اصل کلمہ محمد رسول اللہ ہے، اور اصل تعظیم بھی رسول اللہ کی ہی ہے، کیونکہ خدا کا تعارف رسول اللہ کی ذات ہے. اس پہ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت اچھے سے روشنی ڈالتا. صرف ایک ضمناً ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن میں آپ دیکھیں ذات کا جہاں ذکر ہے، اللہ نے خود اپنی ذات کا تعارف خود اپنے جملوں میں اپنے کلام کے ذریعے فرمایا. اپنی صفات کا تعلق، اپنی صفتوں کا ذکر خود کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. وہو السمیع البصیر، بے شک وہی دیکھتا ہے وہی سنتا ہے. وہی رحمان و رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو تمام کائنات کا پر رحم کرنے والا، فضل کرنے والا ہے. تو جہاں جہاں رحمان و رحیم کی صفت کا ذکر، رحمان رحیم صفت، سننا، بصیر ہونا، سمیع ہونا صفت، قادر ہونا، قدرت والا ہونا صفت، حی ہونا، قیوم ہونا صفت. تو جہاں جہاں صفتوں کا اظہار ہے، خود بیان کر رہا ہے کہ میری تعریف یہ ہے، میری شان ہے کہ میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، بولتا ہوں، کلام کرتا ہوں، مگر میرا کلام زبان سے پاک، میرا دیکھنا آنکھ سے پاک، میرا سننا کان سے پاک. میں اپنے بندوں کو جلاتا بھی ہوں، مارتا ہوں، مگر ہاتھوں سے پاک، پیروں سے پاک. میری قدرت موجود ہے مگر میں جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک. تو صفتوں کا ذکر خود کیا، مگر ذات کا ذکر کیسے کیا؟ خود نہیں کیا کہ میں اللہ ہوں، فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے. آپ تعارف پیش کیجئے. آپ کے تعارف سے میرا تعارف ہے. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محبوب میں نے اپنی پہچان کے لیے تمہاری ذات کو پیدا کیا. تمہاری ذات سے میری پہچان ہے. جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ رسول کا یہ اللہ کا بندہ ہو کے، اللہ کا محبوب ہو کے اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. جب بندے کی یہ طاقت ہے تو معبود کی طاقت کیا ہوں گی؟ سبحان اللہ. خالق کی طاقت کیا ہوں گی؟ یہ سورجوں کو پلٹاتا ہے، تو جب بندہ سورج پلٹا سکتا ہے تو یقیناً جو اس کا خالق و معبود ہے اس میں قوت و طاقت ہے کہ وہ سورج کو غروب بھی کرتا ہے، طلوع بھی کرتا ہے. تو تجھے دیکھ کر میری طاقت پہچانی جائیں گی، تجھے دیکھ کر میری ذات سمجھی جائیں گی. تو اللہ کا تعارف رسول کی ذات. تو رسول عین ایمان، اصل ایمان، اور محبت رسول ایمان کا جز ہوا. خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں امام بخاری نے اس کو کتاب الایمان کے اندر پہلی جلد میں نقل کیا. ابتدائی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز مومن نہ ہوگا جب تک وہ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے اور تمام دنیا بھر کے، تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اگر مومن ہونا ہے تو مجھ سے محبت کرو، کتنی؟ باپ سے زیادہ. مومن بننا ہے تو مجھ سے محبت کرو، کتنی؟ ماں سے زیادہ. حقیقی مومن کہلانا ہے تو اولاد سے زیادہ محبت کرو. اسی لیے ایک حدیث میں دوسری جگہ فرمایا لا ایمان لا محبت لا. جس کے دل میں محبت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. محبت اصل ایمان ہے. اور جنہوں نے ان محبتوں کا انکار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ رب کائنات نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا،
بنی انسان کے جد اعلیٰ کی تخلیق ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں یہیں سے ذکر شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے محبوب یاد تو کیجئے اس وقت کو جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کیا. میں اس کو اعتراض نہیں کہتا بلکہ کہوں گا کہ فرشتوں نے اپنے شبہات کا بارگاہ رب العزت میں اظہار کیا, کیونکہ جناتوں کا تجربہ تھا ان کی روشنی نگاہوں کے سامنے. جنات سرکش واقع ہوئے تھے. مالک کائنات اس قوم کو پیدا کریں گا جو خون ریزیاں کریں گا, فتنہ برپا کریں گا. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آدم کی تخلیق ہوئی, روح کو ڈالا گیا, روح نکل گئی, پھر ڈالا گیا, پھر نکلی, پھر ڈالا گیا, نکلی. اللہ نے فرمایا روح قرار کیوں نہیں پکڑتی؟ روح نے عرض کیا رب کائنات اس جسم میں کیسے قرار ہے جہاں تاریکی اندھیرا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل ہے فرشتوں نور محمدی کو پیشانی میں آدم میں چسپا کر دو. نور محمدی پیشانی آدم میں چسپا ہوا, جسم آدم منور ہو گیا, روشن ہو گیا. معلوم ہے جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں روشنی ہوتی ہے. سبحان اللہ. جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں وحشت بھاگ جاتی ہے. جہاں نبی آتے ہیں وہاں پر تاریکی کا کوئی گزر نہیں ہوتا. جس میں آدم منور ہوا, اور جس میں آدم علیہ السلام جب منور ہو گیا, آدم میں روح آئی, آدم نے آنکھیں کھولی, چھینک لی, الحمدللہ کہا, پھر فرشتوں کو سلام کیا, فرشتوں نے جواب دیا. اب اللہ نے فرمایا تم نے آدم پر کہا تھا نا, شبہ ظاہر کیا تھا, میں بتاتا ہوں آدم کا مقام کیا ہے. اگر سچے ہو تو نام بتاؤ چیزوں کے. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں بتایا. اللہ نے فرمایا آدم چیزوں کے نام بتاؤ. کتنا علم دیا. یہاں نبی کے علم پہ ابھی لوگ شبہ کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, تفسیر ابن عباس جو ان کی مشہور تفسیر ہے, تنویر المقبات من تفسیر العباس, یہ کتاب کا نام ہے ان کی تفسیر کے قرآن کا. رسول اللہ کی موجودگی میں انہوں نے تفسیر کی تھی. وہ کہتے ہیں, نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اتنا علم دیا, اتنا علم دیا, حتیٰ کہ جو چیز پیدا ہونے والی تھی قیامت تک سب کا, یہاں تک کہ ڈولچی, چمچہ, یہ مثالیں دی انہوں نے, چمچے تک کا علم عطا فرما دیا کہ چمچہ بھی پیدا ہوگا. یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی روشنی میں کہوں کہ اگر آج کے زمانے میں کمپیوٹر ہے تو آدم کو یہ بھی بتایا گیا کہ کمپیوٹر ہوگا. آج کے زمانے میں اگر نیٹ پہ ہم کام کرتے ہیں, نیٹ اور کمپیوٹر ایک ترقی یافتہ شے کا نام ہے, آدم کو اس کے بارے میں بتایا گیا. جناب آدم نے قیامت تک کی ہر اشیاء کے نام بتائے. اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ آدم تم میں افضل و بہتر ہے, تم سے زیادہ جاننے والا ہے, اس لیے یہ اشرف المخلوقات ہے. اب تمہاری ذمہ داری کیا, اس کی تعظیم کرو, اپنے سے افضل ترین اس کو مخلوق جانو, اور اب اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرو. اب علماء فرماتے در حقیقت یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا. ظاہراً سجدہ آدم کو ہے مگر آدم کو سجدہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہیں. پہلی وجہ کہ آدم کو اس لیے سجدہ نہیں کہ آدم میں جان کب آئی ہے, جب نور محمدی پیشانی آدم پر چسپا ہوا ہے. تو آدم کی روح, آدم کی جان محتاج ہے, وہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا. تو آدم کی زندگی کا اگر تعلق ہے تو وہ رسول اللہ سے وابستہ ہے, رسول اللہ کے صدقے تو فعل میں ہے. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ پیشانی آدم میں نور محمدی چسپا ہے, تو حقیقت میں اس نور کو سجدہ تھا, حقیقت میں اس کی تعظیم کی کروائی جا رہی تھی. ارشاد ربانی ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اللہ کہتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو, جھک جاؤ آدم کے لیے, سب سجدے میں گئے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, تکبر کیا, گھمنڈ کیا, کافروں میں سے ہو گیا. تعظیم کس کی نہیں کی؟ نہ آدم کی نہ پیشانی آدم میں چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تعظیم کا منکر. اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے فرمایا کافروں میں سے ہو گیا, من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا. اس کو من الفاسقین نہیں کہا کہ فاسق ہوا. یہاں بتایا گیا کہ اس کا عقیدہ خراب ہوا. توحید پر عقیدہ نہیں خراب تھا, توحید کا تو اتنا, السلام علیکم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, توحید پر تو اتنا گامزن تھا کہ 90 لاکھ سال سجدے کیے تھے رب کی بارگاہ میں. جب کہا گیا سجدہ کیا, خدا کے ایک بھی سجدے کا منکر نہیں تھا مگر تعظیم کا منکر ہوا. معلوم یہاں سے واضح ہو گیا کہ انبیاء کی تعظیم بھی ایمان کا حصہ ہے.
عقیدے کا حصہ ہے، اور اگر یہ نکل جاتی ہے تو لاکھ توحیدیں ہو، لاکھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہو، سب ناقابل قبول ہو جاتے ہیں، سب دھتکار دیے جاتے ہیں، سب رد کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو تعظیم نبی سے انکار کرتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ جو تعظیم نبی کا منکر ہے، جو انبیاء کو اپنی طرح سمجھتا ہے یا انبیاء کو اپنی طرح بشر سمجھتا ہے، اپنی طرح جانتا ہے، وہ کافر ہے، ہم نہیں کہتے۔ قرآن کہہ رہا ہے من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، ایمان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تعظیم نبی کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو تعظیم نبی کا قائل ہوتا ہے، جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ منکر کو کیا سزا ملتی ہے اور محب کو کیا انعام ملتا ہے؟ ایک مثال میں سمجھ لے کہ اللہ کے رسول نے اہل بیت نبوت کو بلایا، مولا کائنات کو بھی بلایا، خاتون جنت کو بھی بلایا، حسنین کریمین کو بھی بلایا، اپنی چادر یا تھر میں لیا، عرض کی بار الہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے خاندان والے ہیں۔ یقیناً خاندان والے تھے، نبی سے خون کا رشتہ تھا، حضرت علی داماد بھی تھے، بھائی بھی تھے، خاتون جنت آپ کے گوشت تھی، آپ کا خون تھی، آپ کے جسم کا جز تھی، امام حسنین بھی آپ کے شہزادے تھے، صاحبزادے تھے، آپ کی جنس تھے، آپ کا خون، آپ کا گوشت تھے، یہ تو رشتہ تھا۔ مگر فارس کا آنے والا ایک ضعیف العمر کھڑا ہوا ہے، یہ خادم رسول ہے، یہ اہل بیت کا خادم ہے، فارس کا ہے، بعد نے کہا 250 سال عمر تھی، بعد نے کہا ایمان لایا 300 سال عمر تھی، عمر کو لے کر بڑا اختلاف، مگر اس پر سب کا اتفاق کہ بڑی طویل عمر تھی۔ فارس سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے، کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کے خاندان کی عزت کی ہے، آپ کے خاندان کی خدمت کی ہے، آپ کی غلامی کی ہے، اللہ کے رسول آج آپ کہہ رہے کہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا میں آپ کا گھر والا نہیں ہوں؟ میں آپ کا خادم، آپ کے گھر والا نہیں ہوں؟ نبی نے اس ضعیف العمر شخص کو بھی اپنی چادر میں لیا اور اس کے بعد فرمایا سلمان و منا، یہ سلمان فارسی ہے، یہ بھی ہمارے اہل بیت میں ہے، یہ بھی ہمارا گھر والا ہے۔ گھر والے تھے نہیں، خون کا رشتہ نہیں تھا، دور کی بھی رشتہ داری نہیں تھی، نسب الگ، حسب الگ، خاندان الگ، ملک الگ، مگر محبت رسول تھی۔ سلمان فارسی نے اپنے آپ کو غلام رسول تصور کیا، اپنے آپ کو خاندان اہل بیت کا محب مانا، تسلیم کیا اور ان کی خدمت کی۔ انعام و اکرام کیا دیا جا رہا ہے؟ تم بھی ہمارے اہل بیت میں ہو، تم بھی ہمارے خاندان میں ہو، مگر سگا چچا ہے ابو لہب، خون کا رشتہ ہے ابو لہب سے، نسب ملتا ہے، مگر توہین رسول کرتا ہے، کہتا ہے محمد جادوگر ہے، معاذ اللہ، محمد دیوانہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ گھر والا ہو کر بھی دور ہو گیا ہے اور وہ دور ہو کر بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل رشتہ ایمان ہے، ایمان کا رشتہ سلامت تو سب سلامت۔ اگر ایمان کا رشتہ کٹ جائے تو اب میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی ہمارے تعلقات ختم نہیں ہوتے، کیوں؟ چچا ہے کیا کریں، داماد ہے کیا کریں، بھائی یہ کیا کرے، غلط جماعت میں چلا گیا، باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا، نئی نئی باتیں کر رہا ہے، نئی نئی چیزیں لا رہا ہے جو کبھی ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی۔ آج تک تو ہم یہی سنتے آ رہے تھے، فاتحہ دینا اچھی بات ہے، مزارات اولیاء پر جانا اچھی بات ہے، بزرگوں کی صحبت اچھی بات ہے۔ آج تک تو ہم یہی سن رہے تھے کہ اچھوں کی صحبت میں رہوں گے اچھے ہو جاؤں گے، بزرگان دین سے زیادہ کوئی اچھے نہ ہوتے نہیں، تو ہم نے بزرگوں کی صحبت اختیار کی، زندہ تھے تب بھی صحبت اختیار کی، وصال فرمایا تب بھی۔ اب یہ نئی ٹولی آئی ہے، کہتے صاحب ان کی صحبت کی کیا ضرورت، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت، بات نہیں لا رہا ہے۔ اب ہم رشتہ نہیں توڑ رہے، اس نے اپنا رشتہ بزرگوں سے توڑ دیا، اس نے اپنا رشتہ اہل بیت سے توڑ دیا، یزید کو حق پر کہنے لگے، یزید کو جنتی بولنے لگے، اہل بیت سے کٹ گئے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم رشتہ توڑنا نہیں چاہتے، کیوں؟ کیا کرے بھائی، چچا ہے، کیا کرے باپ ہے، کیا کرے بیٹا ہے۔ میں کہتا ہوں ارے یہ تو رسول کا چچا ہے، اور رسول کا چچا ہے، رسول کہہ رہے ہیں مجھ سے ایمان اور محبت کا رشتہ کٹ گیا، خاندانی اعتبار سے چچا ہے مگر میرا چچا نہیں، اب اس پر لعنتوں کا طوق ہے، تبت یدا ابو لہب آ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اب قیامت تک لعنتیں ہو رہی ہے، قیامت تک محراب میں پڑھا جا رہا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ آپ کس کو بد دعا دے رہے ہیں، کس کے حق میں برائی بیان کر رہے ہیں؟ رسول کے چچا کے بارے میں۔ تو جب نبی کا چچا نبی کا نہ ہو تو لعنتوں کا حقدار ہو جاتا ہے، تو ہمارا چچا غدار ہو تو وہ کہاں سے ہمارا محبت کا حقدار بن سکتا ہے؟ وہ پھر ہمارا کہاں رہا؟ اور سلمان فارسی نسب دور تھا،
हसब नहीं था, खून का रिश्ता नहीं था, मगर मोहब्बत रसूल थी तो करीब आ गए। तो हम भी तो ये कहते हैं या रसूलल्लाह हम आपके खानदान वाले नहीं, हमारा हसब व नसब आपके बराबर नहीं, बराबर क्या आपके कदमों के धूल के बराबर, आपकी औलादों के कदमों के धूल के बराबर भी हम नहीं हो सकते। मगर अल्लाह के रसूल आपका एक शहजादा हिंदुस्तान आया था, भेजा आप ही ने था, आने वाला गरीब नवाज था, उसने ईमान की दौलत दी है, हमने आपका रिश्ता ईमान से जोड़ लिया है, आपकी मोहब्बत से जोड़ लिया है। अल्लाह के नबी क़यामत में हम नहीं चाहते हमारा वो मनसब नहीं, वो सलमान का मनसब था। अल्लाह के रसूल मुझे भी खानदान अहले बैत में शामिल कर लीजिए, हमारा वो मनसब नहीं, मगर अल्लाह के रसूल इतनी इल्तिजा ज़रूर है, इतनी गुजारिश ज़रूर है कि अपने खानदान के गुलामों में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। भाई माइक ठीक करो यार, मूड बिगड़ रहा है, फिर आवाज़ बैठ रही है। मुझे अभी कंटिन्यू बहुत दिन कानपुर भी जाना है, बहुत लंबे प्रोग्राम है मेरे, 15 दिन और बोलना है भाई मुझे, अगर आज थक गया तो ख़त्म हो जाऊँगा। नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत, इश्क और मोहब्बत, ख्वाजा आए इश्क क्यों थे? मोहब्बत। अरे ख्वाजा को क्या ज़रूरत थी संजर से यहाँ आने की, इतना घूम के आने की? वो चाहते थे कि हर शख्स का रिश्ता मोहब्बत रसूल से जोड़ दिया जाए। अब अंदाज़ा लगाइए, जो मोहब्बत रसूल को जोड़ने के लिए हिंदुस्तान आया अरब की ज़मीन से, ताकि यहाँ के कुफ़ार और मुशरिकीन को ईमान दिया जाए, ईमान दे के रिश्ता जोड़ दिया जाए। कितने बदबख्त है जो कह रहे कि जिसने ईमान दिया उससे रिश्ता तोड़ दीजिए। आप कहाँ गई आप लोगों की अक्लें? ज़रा गौर तो करो, किससे आपको जुदा किया जा रहा है, किससे तोड़ा जा रहा है? मैं ये क्लिप बार बार दिखा चुका हूँ, मुझे खुद ये क्लिप दिखा दिखा के मतलब क्या बोलना चाहिए, तकलीफ होती है कि मैं सोचता हूँ अल्लाह ताला कब हमारे सुन्नियों को अकल देगा। जिसने ईमान देकर हमारे बाप दादाओं को रसूल का गुलाम बना दिया, हम अरब वो अरब, ये हिंदुस्तान, ये अजम वो अरब, अजम कहा अरब कहा, मगर गरीब नवाज ने रसूल के हुक्म पर तकलीफें उठाकर, मशक्क़तें उठाकर आकर हमारा रिश्ता रसूल से जोड़ दिया, रसूल की गुलामी में हमें डाल दिया। जिसने हमें जोड़ा रसूल से, आज जो जमातें उससे काट रही है, हम उससे अलग होने के लिए तैयार नहीं। आज वो ख्वाजा को हिजड़ा बोला जा रहा है, मगर हमें अकल नहीं आ रही। हम अल्फाजों की तहकीक में लगे हैं, डिक्शनरी क्या बोलती है। मैं कहता हूँ डिक्शनरी एक तरफ, अपने दिल से पूछो जिसने तुम्हें ईमान दिया, तुम्हारा ईमान क्या कहता है उस जात के बारे में। लुगतों को एक तरफ रखो, मगर अफसोस जो आलिम इस तरह की बात करता है, हम समझते कि ये झगड़ा लड़ाने की बात करता है। खुदा की कसम, झगड़ा लड़ाना अगर मकसूद होता, अगर झगड़ा करना मकसूद होता तो बेवकूफ़ है हम लोग जो माइकों पे इतना चीख चीख के गला सुखा रहे हैं अपना। जो झगड़े लगा रहे हैं उन्हीं को हम जाके मारते। पहले आपको समझाना मकसद है एक चीज़, और दूसरी, अहले सुन्नत वल जमात झगड़ालू हो ही नहीं सकते। कल तक तो हमारे उलमा बोलते थे हम सूफीनिज़्म के मानने वाले हैं, तसव्वुफ के मानने वाले हैं। तसव्वुफ पहला वहीं से शुरू होता है जहां तस्किये नफ्स, अपने नफ्स को मारो। जो अपने नफ्स को मारते हो किसी और को क्या मार सकते हैं। और किसी ने बड़ा प्यारा मैसेज दिया था, मुझे बड़ा पसंद आया, वो कौम कैसे आतंकवादी हो सकती है जो अपने मुर्दों को भी जलाना पसंद नहीं करते, वो जिंदों को कैसे जला सकते हैं। जो अपने मुर्दों को भी जलाना पसंद नहीं करती जो कौम, वो जिंदों को कैसे जलाएंगी। आज हक़ाइक़ सामने है, आपके सामने। बम कौन रख रहा है आपको मालूम है। मैं कहता हूँ जितना आपको नहीं मालूम उससे ज़्यादा पुलिस को मालूम है। हम तो अपनी चादरों में खुश हैं, हम तो बुजुर्गों के कदमों से लिपट जाने में खुश है, मगर जो दीन की छवि को बिगाड़ रहे हैं, इस्लाम की गलत ताबीर पेश कर रहे हैं, इस्लाम को डैमेज कर रहे हैं, और आज वो कह रहे हैं कि हम तौहीद के ठेकेदार हैं। तुम तौहीद के ठेकेदार हरगिज़ नहीं, तुम झूठे मक्कार हो। तौहीद के आड़ में तुम इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। और एक अजीब कौम है यार ये, आपको मालूम है सोमालिया में तकरीबन 700 कब्रों पे बम से उड़ाया गया है। मैं आपके जज्बात नहीं भड़काना चाह रहा, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप लाठी ले और निकले और इनको मारना शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये भी अपील करता हूँ और अभी भी अपील कर रहा हूँ, खुदा की कसम इस तकरीर को सुनने के बाद कल कोई इनको गाली भी ना बके, क्योंकि हमारे ख्वाजा ने गाली नहीं मोहब्बत से बात की है। हम इन्हें मोहब्बत से समझा कर जो चले गए हैं, हम कहते तुम हमारा ही माल थे, गलत बैंक में चले गए हो, वापस आ जाओ, गलत जगह चले गए हो, तुम जज्बात में तुम बहक गए हो, तुमने गौर व फिक्र नहीं किया, इल्म हासिल नहीं किया है।
میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو، معذرت کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی عالم سے بدظن ہو کر گئے ہو، معذرت سے حضرت اجازت ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی عالم کی تقریر سے، ہوتا ہے ہر جماعت میں ہر مجاز کے علماء بھی ہوتے، ہر مجاز کے آدمی بھی ہوتے، ہر عالم کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی عشق محبت میں کچھ زیادہ جذبات میں بول جاتا ہے، ہم اس کے جذبات کو نہ سمجھتے ہوئے ہم سمجھتے کہ یار یہ ہمارے بزرگوں کو گالی بک رہا ہے، ہمارے مولانا کو گالی بک رہا ہے، ہم اس عالم سے بدظن ہو کر فرقہ بدل دیتے ہیں۔ مگر کبھی غور کیا آپ نے، کبھی سوچنے کی زحمت اٹھائی، جو عالم سے آپ بدظن ہوئے، جو مولانا سے آپ بدظن ہوئے، یا درگاہ کی جس خرافات سے آپ بدظن ہوئے، درگاہوں کی جن جہالتوں کو دیکھ کر آپ بدظن ہوئے، کیا یہ جہالت یہ عالم کے اسلام تھا؟ کیا یہ اسلام تھے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام تو تعلیمات رسول کا نام ہے۔ آپ کو تو دیکھنا چاہیے تھا کہ رسول قبر صحابہ پر گئے یا نہیں گئے، گئے تو پھر ٹھیک، نہیں گئے تو بھی ٹھیک، نہیں گئے تو ہم نہیں جائیں گے، بات تو اس پہ کیجیے آپ دلیل سے۔ مگر آپ بدظن، بڑی عجیب بات ہے، میں ایک اکثر جملہ کہتا ہوں، ایک شخص کو میں نے دیکھا، ناگپور کی بات بتا رہا ہوں، سرکار تاج الاولیاء کو گالی بک رہا ہے، برے انداز میں کہہ رہا ہے، کسی صاحب نے پکڑ کے میرے پاس لایا، یار ان کو سمجھاؤ۔ اب کچھ لوگ تو جذبات پہ تھے، مارنے کی بالکل فراق میں تھے، سنی بالکل مارنے پہ ہی آ جاتا پہلے۔ اب میں سنیوں سے کہتا ہوں مارنا اور نہ چھوڑو، علم حاصل کرو، جو ہتھیار ہے جواب اسی ہتھیار سے دیا جائے گا۔ یہ علم سے بات کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ علم ہوتا نہیں ہے، جہالت کو بنام علم بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ جواب علم سے دیجئے۔ اس کو مارنے کے، میں نے کہا یہ مارو آرو مت، کیا بات ہے بھائی بتاؤ، وہ تاج آباد میں یہ ہوتا ہے، یہ خرافات ہوتی ہے، وہ خرافات ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اسی لیے ہم بولتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے وہ خرافات تاج الدین بابا کرتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں؟ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا عجیب تیری عقل پہ، کرتے لوگ ہے، دشمنی تاج الدین بابا سے تیری۔ آپ کے طور پہ سمجھاؤں، خرافات حاجی علی کے ہاں ہو رہی ہے، دشمنی حاجی علی سے۔ خرافات مخدوم ماہیمی کیا ہو رہی ہے، دشمنی مخدوم ماہیمی سے۔ یار اگر یہی تمہارا دستور عمل ہے تو اللہ نہ کرے تم اتنے نہ گر جاؤ کہ خانہ کعبہ میں جیب کٹ جاتی ہے تو کل اللہ سے ہی بدظن نہ ہو جاؤ۔ کیا کرے، حرم میں جیب کٹ گئی، اگر اللہ صاحب اختیار ہوتا تو حرم میں میری جیب نہ کٹتی۔ مسجد سے جوتے چوری ہو جاتے، اور مسجد کیا ہے، بیت اللہ، تو کل تم اللہ کو گالیاں بکنا بیٹھ جاؤ۔ ارے کیوں اللہ کو گالیاں بک رہو، جوتے چوری ہوگا اس کے گھر سے، میرے جوتے کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ تو جو گناہگار ہے اس کو گناہگار کہا جائے گا، جو بری ہے اس کو نہیں۔ مگر تم بدظن ہوتے ہو خرافات سے، گالیاں بکتے ہو رسول کو اور ان کے اولیاء کو، کہاں انصاف ہے یار؟ تم انصاف سے کام نہیں لے رہے ہو، تم جذبات میں آ گئے ہو۔ عقل کے ناخن لو، رات کی تنہائی میں سوچو کہ ہم چند جاہلوں کی جہالت سے بدظن ہو کر اپنے آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں، جہنم کے غار میں تو نہیں جا رہے ہم لوگ۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے، اور سنیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں، گزارش کہ ہم بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ چلیے آئیے، اب میں بہت تمہید کو لمبی کر گیا، حالانکہ بات ایسی تھی کہ جذبات میں بول رہا تھا، جو دل میں آ رہے تھے، جو کہنا چاہ رہا تھا بس بولتا جا رہا تھا، لیکن وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، وقت اتنا ملتا نہیں ہے۔ اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، میں کہتا ہوں اختلاف کو ختم کیا جائے۔ بہت فرقے ہو چکے ہیں، بہت اختلافات ہو چکے ہیں، مگر ایک نصب العین، ایک لاہ عمل تیار کرنا پڑے گا ہمیں کہ کس نہج پر، کس نصب العین کے تحت، کس پلیٹ فارم پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ آج ہر جماعت کا یہ نعرہ ضرور ہے کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں، اختلاف نہیں چاہتے ہیں۔ ہر جماعت کہتی ہے کہ اختلاف دوسرے کر رہے ہیں، ہم تو بری ہے اس سے، ہم اصل صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں چلیے ٹھیک ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کا کیا راستہ ہے؟ تو بہت آسان نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی ہم تلاش کریں کہ جس پر ہم سب متفق ہو سکتے ہیں۔ بھائی جب دو اختلاف ختم کرنے ہو تو کیا ہوتا ہے، ایک ایسا جج تلاش کیا جاتا ہے جس کی صداقت پر دونوں کا یقین ہو، تبھی فیصلہ ہوا نا۔ دونوں کہتے ہیں بھائی چلو آج ہم اپنا اختلاف ختم کر رہے ہیں، چلو فلاں صاحب کو جج بناتے ہیں،
وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے بھی منظور ہوگا تجھے بھی منظور ہوگا. دونوں جس پر اتفاق کرتے ہیں اس سے فیصلہ کرواتے ہیں, اور وہاں سے جو فیصلہ صادر ہوتا ہے دونوں تسلیم کر لیتے ہیں, اگرچہ ایک کے خلاف جائے. جس کے خلاف جائے وہ بھی رجوع کر لیتا ہے, جس کے فیور میں جائے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہے نا. کس طریقے سے اختلاف ہے کسی کو, کس کو جج بنائے ہم یہ جماعتوں کے اختلاف کو کیسے دور کریں؟ بہت سمپل طریقہ ہے. میں کہتا ہوں جج کسی کو نہ بنائے, اس کے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی جج نہیں ہو سکتا. رفدین کو ایک طرف رکھو آپ, یہ عمل کا تعلق ہے. آمن بالجہر کو ایک طرف, اس کا بھی تعلق عمل سے ہے. تم خود تسلیم کرتے ہو کہ جس نے رفدین نماز میں نہ کی اس کی بھی نماز درست ہے, صرف ثواب میں کمی آتی ہے. اختلاف ثواب کی کمی اور زیادتی کا ہے, نماز نہ ہونے اور نہ ہونے پر اختلاف نہیں. آمن بالجہر پر آپ کا بھی ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ آپ نے کہیں کہا ہو, آپ کے کسی عالم نے لکھا ہو کہ جو زور سے آمین نہیں کہتے ان کی نماز نہیں. ہم نے بھی نہیں کہا کہ جو آمین زور سے کہتے ان کی نماز نہیں ہوتی. اس پر اختلاف نہیں. اختلاف عقائد پر ہے. ہم اپنا ہر عقیدہ اللہ کے رسول اور صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے جائیں, نبی کی بارگاہ سے جو صادر ہوتا جائیں, جو صادر ہوں گا, جو قرآن اور حدیث میں ملیں گا, اس پر ہم اتفاق کرتے جائیں. اس کے لیے اگر تم تیار ہو تو موسٹ ویلکم. بڑی عجیب بات ہے, جنہوں نے بات کرنا چاہیے وہ آنے کے لیے تیار نہیں, بات کرنے کے لیے تیار نہیں. چھوٹے چھوٹے گرگے چھوڑے جاتے ہیں. نہ جو جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں, نہ جن کو بیچاروں کو قرآن و حدیث سمجھتا ہے, جن کا حال یہ ہے کہ اگر بخاری رکھ دو تو پہلے پوچھیں گے کتاب کون سی. ان کو بتانا پڑے گا ارے بھائی صحیح البخاری یہی ہے بھائی, جس کا تو نام اتنا لیتا ہے نا یہی ہے. بولے اچھا اسی کو بولتے کیا, کیونکہ دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے بیچارے نے. ایسے لوگ آتے اختلاف پہ بات کرنے کے لیے. آنا ان کو چاہیے جو قوم کے ٹھیکیدار اور ذمہ دار ہیں, اور ہم بھی اپنی طرف سے جو ہماری جماعت کے ذمہ دار ہیں ہم ان کو لے آئیں گے. اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم عقیدے کو پیش کریں گے. رسول کی بارگاہ سے جو حکم صادر ہو ہم اس کو تسلیم کریں. عقیدے پہ اتفاق کر لیں. عمل پہ اتفاق نہ بھی ہو تو قوم میں امت کے لیے عقائد پر اتفاق بہت بڑی بات ہے. آئیے اب میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اتفاق کیسا ہوگا. یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. قرآن نے خود دعوت دی کہ تمہیں اختلاف دور کرنا کیسے چاہیے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں نہ بٹو, گروہ میں بٹ مت جاؤ. یعنی قرآن نے کہا فرقے مت بناؤ, ٹولیوں میں مت بٹو. اتحاد کی صورت کیا بتا رہا ہے قرآن عظیم؟ اللہ رب العزت بندوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی رسی کو تھام لو. آیت کریمہ پڑھنے کے بعد ہر انسان سوچے گا کہ اللہ کی رسی ہے کہاں بھائی؟ تھامنا تو ہے, ٹھیک ہے, حکم خداوندی اللہ کی رسی تھامو. کیا آسمان سے لٹک رہی ہے اللہ کی رسی؟ کیا اللہ آسمانوں میں ہے؟ نہیں, وہ تو حدودوں سے پاک ہے. جب آسمان نہیں تھے تب بھی وہ تھا. کیا وہ عرش پر بیٹھا ہے؟ عرش پر بھی نہیں. جب عرش نہ تھا تب بھی تھا وہ. کیا وہ زمین پر ہے؟ زمین پر بھی نہیں. زمین جب پیدا نہ کی تھی تب بھی تھا. وہ تو مخلوقات کا سہارا لینے سے پاک موجود ہے. تو پھر رسی تلاش کہاں کرے؟ اے اللہ زمین پر ہمیں تیری رسی نظر نہیں آتی کہ ہم سب مل کر تھامیں. نتیجہ یہ ہو کہ بریلوی مقطع فکر والے اہل سنت بھی جائیں رسی تھامے, دیوبندی بھی جائیں رسی تھام لے, غیر مقلدین بھی جائیں رسی تھام لے, قادیانی بھی جائیں رسی تھام لے, اہل تشیع بھی جائیں رسی تھام لے, اور سب تھام کے کہے اللہ ہم فرقوں میں اب نہیں بٹ رہے ہیں, تیری رسی تھام لیا. رسی ہے کہاں جس کو تھاما جائے؟ رسی نظر آئے تو تھامے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو سب تھام لو. تو اب قرآن کو سمجھنا کیسے پڑے گا؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ہمیں جج بنانا پڑے گا رسول اللہ کو. آئیے رسول کی بارگاہ میں, اللہ کے نبی رسی کیا ہے؟ تو رسول کا شہزادہ امام جعفر صادق کہتا ہے میں بتاتا ہوں رسی کیا ہے, کسے تمہیں تھامنا ہے. چنانچہ الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر نے لکھا, در منصور میں امام جلال الدین سیوطی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ قال جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحنو حبل اللہ الذی قال اللہ فی, اے لوگو اللہ کی وہ رسی ہم اہل بیت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی رسی وہ کون ہے؟ ہم اہل بیت. تو جس نے ہمیں تھاما اس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ واہل البیت, دو چیزیں تم میں وزنی چھوڑ رہا ہوں, اگر تم انہیں تھامو گے
गुमराह नहीं होंगे, एक अल्लाह की किताब और एक मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह। तो हमने अल्लाह की किताब से पूछा, अल्लाह की किताब तुझे कैसा थामा जाए, बता क्या है जरिया। तो किताब ने कहा वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर थाम लो, वला तफर्रकू, फिरकों में ना बटो। और फिर अहले बैत से पूछा, अहले बैत तुम कुरान के साथ हो, कुरान के समझने वाले हो, कुरान के जानने वाले हो, अहले बैत नबुव्वत बताओ, अहले बैत बताओ हमें अल्लाह की रस्सी क्या है। तो अहले बैत ने कहा वो हम खुद है, हमें थामो। वाज़े हो गया कि जब हमने हदीस को बनाया, कुरान को बनाया, तो कुरान ने फैसला दे दिया कि अल्लाह की रस्सी को जिन्होंने थामा वो अहले सुन्नत वल जमात है, उन्होंने अहले बैत को भी थामा है, किताबुल्लाह को भी थामा है। और जिन्होंने दुश्मनाने अहले बैत को थामा, अहले बैत को छोड़ दिया, उन्होंने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। अब किन लोगों ने छोड़ा अल्लाह की रस्सी को? अहले बैत को छोड़कर गद्दाराने अहले बैत से दोस्ती की। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं दो हदीस फजीलत पर बता दूं कि अहले बैत नबुव्वत के मकाम अल्लाह के रसूल ने क्या बताया। हमें बताया कि हिदायत पर रहना है, जज रसूलुल्लाह याद करें। मैंने किसी और रसूल से बढ़कर ज़ात है जिसको हम जज बनाए? हो तो बताइए आप, है क्या? अल्लाह को तो जज नहीं बना सकते ना, अल्लाह पाक है, उसकी शान नहीं कि हमारे बीच आके हमारा फैसला करे। उसको जो कुछ बयान करना था अपनी किताब और अपने रसूल के ज़रिए बता चुका। उसने सारे हुक्म अपने नबी को सादिर कर दिए, और नबी जो कुछ फैसला सुना रहे हैं वो अल्लाह का फैसला है। तो आइए अब नबी से पूछे, अल्लाह के नबी इत्तिहाद की सूरत क्या है, कैसे फिरकों को ख़त्म किया जाए। तो अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते, साहबी रसूल सरकार के चचाजाद भाई भी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलो अहले बैती मसलो सफीनती नूहिन अलैहिस्सलाम, मन रकीबा फीहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा गरीक। ऐ लोगो मेरे अहले बैत की मिसाल, नबी कहते हैं, ऐ लोगो मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की तरह है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। इसमें जो सवार हो गया उसने नजात पाई, और जो इस कश्ती में बैठने से इनकार कर गया वो हलाक हो गया, गर्क हो गया, तबाह हो गया। नबी ने कहा अहले बैत, अहले बैत को थामो। हदीस किन किन लोगों ने लिखा? हाकिम ने अल मुस्तदरक में, इमाम हाकिम ने, मुहद्दिस है अपने वक्त के, अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3 सफ़ा 163 हदीस नंबर 4720 पे लिखा। इमाम तबरानी ने माजमुल कबीर के अंदर जिल्द 12 सफ़ा 34 हदीस नंबर 2388 पर। इमाम दैलमी ने मसनदुल फिरदौस जिल्द 1 सफ़ा 238 पर हदीस नंबर 916। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा 168 पर लिखा। यहाँ से एक और नबी की बारगाह से हमें फैसला मिला, हिदायत चाहते हो मेरे अहले बैत को थामो। कुरान ने फैसला दिया, अल्लाह का फैसला, मेरी रस्सी अहले बैत है, रस्सी को थामो, रस्सी अहले बैत है। रसूलुल्लाह की बारगाह का फैसला, मेरे अहले बैत सफीने नूह की तरह इनमें सवार हो जाओ, इनमें जो सवार हुआ नजात पाए। अब उसके बाद दूसरी हदीस सुने, अन इब्ने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, काला समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये कहते हुए सुना, सरकार ने ये इरशाद फरमाया, असहाबी कान नजूमी फबे अय्यह मुक्तदैतुम इह्तदैतुम। ऐ लोगों मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की तरह है, जैसे कि रोशन आसमान में सितारे जगमग कर रहे हैं, मेरे सहाबा की मिसाल ऐसी है, तुम इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे, जिससे भी रहनुमाई हासिल करोगे, हिदायत पालोगे। ये दूसरा फैसला मिला। अब इन फैसला अल्लाह के रसूल के इन फैसलों को जोड़ें तो मालूम हुआ कि नजात का ज़रिया ये है, जमात हक पर वो है कि जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाए, सवार होकर अल्लाह की रस्सी अहले बैत को थाम ले, साहबा जो सितारे उनसे रहनुमाई ले, उनकी रहनुमाई में अपनी कश्ती नूह के साथ, कश्ती अहले बैत के साथ सफ़र करे जन्नत की तरफ, मंजिल मकसूद जन्नत पर पहुँच जाएंगे। जो कश्ती से उतर जाए, कश्ती में बैठने से इनकार करे, मंजिल मकसूद तक वो भी नहीं पहुंचेगा। कश्ती में सवार तो हो गए मगर सहाबा को रहनुमा नहीं बनाया, वो भटक जाएगा। कश्ती में मगर भटक जाएगा, भटकना भी नहीं है, कश्ती में सवार भी होना है, तो ना अहले बैत को छोड़ना है, ना सहाबा को छोड़ना है। इसी को आला हज़रत ने कहा कि देखो हक जमात क्या है, हक जमात ये है कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
اس حدیث کو جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے امیر المومنین سے میں نے نقل کی، اس کو امام بہقی نے سنن القبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 162 حدیث نمبر 152، امام دہلوی نے مسند الفردوس جلد 4 صفحہ 160 حدیث نمبر 6497، علامہ امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنی کے اندر جلد نمبر 3 میں، خطیب بغدادی نے الکفایہ جلد 1 صفحہ 48، امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 142، علامہ ابن کثیر نے تحفۃ الطالب جلد 1 صفحہ 451، اور مشکات کے اندر بھی حدیث جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5762 کے تحت موجود ہے۔ یہ اتنے سارے حدیث کے حوالے ہمیں بتا رہے ہیں، ہم کس کس کا انکار کریں گے؟ اب معلوم ہو گیا فیصلہ صادر ہو چکا، اہل بیت کو تھامو، صحابہ کو تھامو، اہل بیت سے دشمنی نہ رکھو۔ اب آخری فیصلہ نبی کا سنا رہا ہوں کہ جو کشتی اہل بیت میں شریک نہ ہو، اس میں نہ بیٹھے، صحابہ کو ستارے نہ بنائے، اہل بیت کی رسی کو نہ تھامے، اور اس کے برعکس غداران اہل بیت سے دوستی کرے، غداران اہل بیت کو اچھا کہے، میرے اہل بیت سے بغض رکھے، اس کے لئے کیا وعیدیں آتی ہے سنیے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اے لوگو اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات پر وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کی قسم کو یاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا یبغضون اہل بیتی رجل الا ادخل اللہ النار، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خبردار، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا، میرے خاندان والوں سے کینہ اور حسد رکھا، ایسا شخص نہ جائیں گا مگر یہ کہ جہنم کے اندر، وہ جہنم میں داخل کیا جائے۔ تو معلوم ہو گیا کہ محبت رسول اللہ کی، اہل بیت کی، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، ان سے بغض و عناد عقائد کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ آئیے اب اس کی طرف میں بتاؤں کہ اب یہاں سے ہم کچھ سیشن لے رہے ہیں۔ اب میں ایک ذات کا یہاں تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت اطمینان سے سنیں، اور میری خاص طور سے ان لوگوں سے گزارش ہے جو ان علماء کرام سے، جن کے میں کچھ کتابوں کے حوالہ جات دکھاؤں گا، کچھ ویڈیو دکھاؤں گا، اگر ان سے کچھ ہمدردی رکھتے ہیں تو اس ہمدردی کے ناطے وہ برائے کرم مجھے لان تان نہ کرے، کیونکہ مجھے لان تان کر کے صرف آپ اپنے ہی اعمال نامے کو اور زیادہ سیاہ کریں گے، میرا کچھ بگڑنے والا نہیں اس میں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے مولیوں کی غیبت ہو رہی ہے۔ یہ ایک عجیب آپ مجاز بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے علماء بتاتے بھائی انہوں نے رسول کی برائی بیان کی، قوم یہ نہیں دیکھتی کہ برائی رسول کی بیان کر رہے، کہتے ارے یار وہ ملا نے بیان کیا، تم اس کا ملا کا نام لے رہے تھے، مولانا کا نام لے، تم مولانا کی غیبت کر رہے تھے۔ عجیب بات ہے یار، تمہارے ذہن میں یہ نہیں آ رہا آپ لوگوں کی بھائی یہ تو رسول کا گستاخ ہے، رسول کی غیبت کر رہا ہے، تو اس کو عالم ماننا ہم نے کہ کیا ماننا، بجائے اس کے کہ رسول کے گستاخ سے ہم برات کا اظہار کریں، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے حقائق کو سامنے لاتا ہے۔ یعنی ہماری عقل ایسی ہو گئی ہے کہ ایک شخص نے چوری کی اور دوسرے شخص نے دیکھ لیا، مثال کے طور پہ مولانا عمر صاحب نے چور کو دیکھ لیا، فلیٹ میں جا رہا ہے، چوری کیا، نکلا، مولانا عمر نے دیکھ لیا، چور پکڑا بھی گیا، چور نے چوری سے انکار کر دیا، کہا میں نے چوری نہیں کی۔ پولیس نے کہا گواہ ہے کوئی؟ مولانا عمر صاحب ہے، کہا صاحب میں گواہی دیتا ہوں، حلف اٹھا کے گواہی دیتا ہوں، حلف لے کر کہتا ہوں اس چور کو میں نے دیکھا۔ اب ساری قوم کیا کر رہی ہے؟ چور کو گالی نہیں بک رہی، مولانا عمر کو گالی بک رہی ہے۔ چور کے نام بتایا کیوں آپ نے؟ بتائیے اس شخص کو احمق کہا جائے گا کہ نہیں؟ ارے جو چور کی نشاندہی کر رہا ہے وہ تو آپ پر بڑا شفیق ہے، آپ کا ہمدرد ہے، اس نے گواہی دے کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر، جبکہ اس کو اندیشہ ہے یہ چور بدماش ہے، ہو سکتا ہے جیل سے آزاد ہونے کے بعد یہ مجھے نقصان پہنچائے، مگر آپ کی بھلائی کے لیے کہ اگر یہ چور پکڑا گیا تو آپ اس سے اور اس کی چوریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ پر یہ احسان کیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کا احسان مانے اسی کو گالی بکرے، یار وہ چور کا اس نے بولا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل سے کام لے، تو بجائے اس کے کہ ہم تعصب میں سنیں اور اس انداز میں سنیں کہ یار یہ کیا یار ہمارے مولانوں کے بارے میں یہ سب بتاتے ہیں، صرف دو ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری میری ہے، دوسری ذمہ داری آپ کی ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن اللہ کا واسطہ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بات کروں تو حوالے سے کروں، کوئی بات بنا حوالے کے نہ کہوں۔
اور اس سے پہلے کہ میں بتاؤں، میں خود کہہ دیتا ہوں، آپ کہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس معاملے میں جو بھی جھوٹ بتایا جائے اللہ کی کروڑوں لعنت ہو اس شخص پر. اگر میں کوئی جھوٹ سے کام لوں تو اللہ کی مجھ پر کروڑوں لعنت ہے. یہ میری ذمہ داری کہ میں حقائق جو رکھوں وہ حوالوں کے ساتھ، پروف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ رکھوں. اور آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کی تحقیق کریں. تحقیق کرنے کے بعد اگر میری کوئی بات غلط لگے تو خدارا آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تو عالم نہیں ہیں، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. جن جماعت کے علماء سے آپ کو ہمدردی ہے ان کے تقاضا کریں، ان سے اصرار کریں کہ فلاں ناگپور کا فلاں شخص نے آ کے علماء کے بارے میں، ہمارے مولانوں کے بارے میں کہا، آپ اس سے مناظرہ کیجئے، اس کو جھوٹا ثابت کیجئے. وہ مولانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو چھپ کر بیٹھے ہیں یا تو میری بات کی تصدیق کریں یا پھر مجھ سے مناظرہ کر کے مجھے جھوٹا ثابت کریں. قوم کو آپ گمراہ کرنے سے بچیے خدا کے واسطے. یہ بول کر پرہیز کرنے سے کام نہیں چلے گا. جانے والا جاتا ہے